بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آئیے اب اسی وقار ایک اردو کلام کے 2-3 اشعار پیش کر کے مائی کھلا شاہ صاحب کے حوالے کروں گا۔ آپ تمامی احباب کی توجہ کا طالب ہوں، کہہ رہا ہوں کہ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں۔ جو بندہ اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے وہ بندہ بولے گا سبحان اللہ۔ کہہ رہا ہوں لوگ مشکل میں محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ارے ہم تو محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور قبلہ آسماں پر بھی حکومت ہے میرے آقا کی، آسماں پر بھی حکومت ہے میرے آقا کی۔ ارے چاند سورج آقا تیری انگلی کی طرف دیکھتے ہیں، ارے آقا چاند سورج تیری انگلی کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور قبلہ آئیے اس کلام کا آخری شعر پیش کر رہا ہوں۔ اور جو بندہ محفل میلاد مصطفیٰ سجاتا ہے پھر اس بندے کو مقام کیا ملتا ہے؟ شاعر پہ بیان کر رہا ہے، توجہ کا طالب ہوں، کہہ رہا ہوں آسمان پر بھی حکومت ہے میرے آقا کی، آسمان پر بھی حکومت ہے میرے آقا کی۔ ارے چاند سورج تیری انگلی کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور جو بھی میلاد مناتا ہے، جو بھی میلاد مناتا ہے نبی کا گھر میں، آقا مدینے سے اس گھر کی طرف دیکھتے ہیں۔ ارے جو بھی میلاد مناتا ہے آقا کا اپنے گھر میں، آقا مدینے سے اس گھر کی طرف دیکھتے ہیں۔ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم تو محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں۔ آئیے احباب وقار انہی اشعار کے ساتھ میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتا ہوں۔ خطیب اہل سنت، مقرر اہل سنت، جمال مظہر، کمال مظہر، خوشبو مظہر ملت، پیر طریقت حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر سید مستنصر حسین علی حجازی شنقی بخاری آستانہ علیہ احمدآباد شریف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد ورسولہ محمد بشیر ونذیر وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ یا عزیز من کل العزیز، یا عزیز من کل العزیز، یا عزیز من کل العزیز۔ سمی روشن است، سما روشن است، سے نور محمد جہاں روشن است۔ اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ تمامی احباب محبت، عقیدت، احترام اور خلوص کے ساتھ حضور کی پاک مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کریں۔ کوئی صاحب خاموش نہ رہے، محبت سے صدا دیجئے الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ۔ ماشاءاللہ تعالی ہمارا گفتگو کا آغاز اس عبادت سے ہو رہا ہے جس کا حکم اللہ نے عطا فرمایا۔
ہم نے ان الفاظ سے آغاز کیا کہ جسے رب ہر حال میں قبول فرماتا ہے۔ کوئی بتانے کے لیے پڑھے اللہ تب بھی قبول کرتا ہے، کوئی سنانے کے لیے پڑھے اللہ تب بھی قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن یہ درود و سلام اونچی آواز میں پڑھنا، یہ در حقیقت اس نعمت خدا بندی کا اعلان کرنا ہے کہ جس رب نے کائنات بنائی، جو خالق و مالک ہے، میں اس کے محبوب کا نوکر ہوں، میں اس کے حبیب کا امتی ہوں، میں اس کے حبیب کا عاشق ہوں۔ یہ درود و سلام پڑھنا، یہ اپنی عشق کا اظہار کرنا ہے۔ میں دوبارہ سے گزارش کروں گا، اپنی محبت کا اظہار اپنے انداز میں کیجئے، یوں نہ سمجھیے یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا۔ اپنی آواز کو بلند کیجئے، اللہ اس بندے کا مقدر بلند فرما دیتا ہے۔ الصلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک سیدی وعلی آلک۔ جدوں بھی جاوے ہوا مدینے، جدوں بھی جاوے ہوا مدینے، نبی نو ساڈا سلام آکھی۔ اللہ آپ کو مصطفیٰ کریم کا مدینہ دیکھنا نصیب کرے، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ جدوں بھی جاوے ہوا مدینے، جدوں بھی جاوے ہوا مدینے، نبی نو ساڈا سلام آکھی۔ جدوں بھی جاوے ہوا مدینے، نبی نو ساڈا سلام آکھی۔ کویو تو ہو کے، کویو تو ہو کے، نجف نو جاوے، کویو تو ہو کے، نجف نو جاوے، علی نو ساڈا سلام آکھی۔ کویو تو ہو کے، نجف نو جاوے، علی نو ساڈا سلام آکھی۔ اور پیغام اس ہوا دے رہے ہیں جو تو پہنچایا جا رہا ہے، پیغام کی اے آنا جانا اے تیرا رہنا، تو جا کے قدمات وچ ہے ڈہنا۔ اے آنا جانا اے تیرا رہنا، تو جا کے قدمات وچ ہے ڈہنا۔ تو پانچ تن دے ہر ایک نورانی، تو پانچ تن دے ہر ایک نورانی، چینو ساڈا سلام آکھی۔ تو پانچ تن دے ہر ایک نورانی، چینو ساڈا سلام آکھی۔ جدوں بھی جاوے ہوا مدینے، نبی نو ساڈا سلام آکھی۔ اور اپنی ہوا دی بارگاہ چرجی کر دیا بھی ساڑھے آستے جا کے کی کرنا ہے۔ تو دل دے دکڑے سنا بھی روکے، تے ستی قسمت جگا بھی روکے۔ تو دل دے دکڑے سنا بھی روکے، تے ستی قسمت جگا بھی روکے۔ تو آل سہارا دے پیری دے کے، تو آل سیدہ دے پیری دے کے، سبھی نو ساڈا سلام آکھی۔ تو آل سہارا دے پیری دے کے، سبھی نو ساڈا سلام آکھی۔ جدوں بھی جاوے ہوا
آئینے نبی نو ساڈا سلام آکھی نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ ہم نے باری تعالیٰ درود پاک نعت پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پاک بارگاہ میں ہدیہ نیاز عرض کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین بالخصوص مشاق مصطفیٰ علیہ السلام بانیان محفل سبھی کو محبت عقیدت احترام خلوص کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ تعالی آج کی خوبصورت محفل پاک جو کہ سال ثواب کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے، محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ جناب بابا اللہ دیتا صاحب مرحوم ظہور احمد صاحب مرحوم اور دیگر ان کا پورا خاندان جتنے بھی لوگ دنیا سے مسلمان گئے اور جمیع امت مسلمان کے احسال کے لیے میں مشکور ہوں جناب محترم محمد حافظ حبیب یوسف صاحب کا، جناب احسن وحید صاحب کا، محسن وحید صاحب کا، وحید احمد صاحب کا، رمضان علی صاحب کا، مقصود احمد صاحب کا، شمان ظہور صاحب کا، حسنین منصور صاحب کا، مقصود صاحب کا، ثقلین مقصود صاحب کا، حمید احمد کا، دیگر جتنے بھی ان کے خاندان کے لوگ جنہوں نے اہتمام کیا، اللہ سبھی کو خیر و برکت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ احباب دی وقار میں نے قرآن پاک کی دو آیات پڑھی ہیں، اسی کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی اور اپنی زندگی پہ ہم غور و فکر کریں گے۔ اللہ کریم کی ذات دو قسم کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ کتنی قسم کے بندے؟ دو قسم کے۔ ہم نے یہ گفتگو سن کے اپنی زندگی کو ترازو پہ رکھ کے تولنا ہے، ہم ان میں سے کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، کیا ان سے تعلق ہے یا نہیں ہے۔ یہ خلاصہ محبت جب ہم سنیں گے سمجھیں گے پھر ہمیں اپنا اندازہ ہوگا ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اس لیے ایک ایک لفظ کو بڑی تسلی سے اور دھیان سے سنیے گا، آسان سے آسان کر کے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، انشاءاللہ اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ میں نے کہا اللہ کی ذات دو بندوں سے محبت کرتی ہے، ایک وہ بندہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، دوسرا وہ بندہ جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت ہر کوئی چاہتا ہے، رب کا فضل ہر کوئی چاہتا ہے، رب کا کرم ہر کوئی چاہتا ہے۔ میں ہوں یا آپ ہوں، کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی وزیر ہو، کس حال میں بھی ہو، اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ جو کائنات بنانے والا ہے کبھی مجھ سے بھی محبت کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کہا رب کی ذات دو قسم کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، دوسرا گروہ وہ ہے جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ اب ان دونوں گروہوں کو کھول کے دیکھتے ہیں تاکہ بات ہمیں سمجھ آ سکے، میں فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی کی سمجھ آ جائے، اس کے بندوں میں کیسے داخل ہوتی ہیں، پھر جنت کیسے عطا ہو جاتی ہے۔ ایک بار محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت و آباد رکھے۔ جب سبحان اللہ کی باری آئے نا، اس ذوق سے کہا کریں ہم اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، وہ خوش ہو کے ہمیں پاک فرما دے گا، اس لیے محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ میں نے کہا جی دو گروہ ہیں، پہلا گروہ وہ ہے جو اللہ سے محبت کرے۔ آئیے انہی کی بات کرتے ہیں۔ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، فقط خالصتاً اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو شاید رب اس کو قبول کر لے گا؟ صاحب نہیں، اس کے حدود و قیود ہیں کچھ نہ کچھ، شرائط و ضوابط ہیں کچھ نہ کچھ۔ کوئی کہے کہ بس اللہ سے محبت، ہم نے معاشرے میں بڑے سارے لوگ دیکھے ہیں وہ پیغام حق دیتی ہیں، آئیے آئیے اللہ کی راہ میں چلی، اللہ ہی اللہ، بس اللہ ہی اللہ، اس پیغام کے ساتھ امت کو جگانا چاہتی ہیں۔ آئیے غور کرتے ہیں کیا یہ پیغام حق ہے؟ میں نے کہا جو اللہ سے محبت کرے، جو کہے کہ میں خالصتاً اللہ سے اور بس اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کی محبت قبول ہے کہ نہیں ہے؟ لوگوں یاد رکھنا، اگر اللہ خالصتاً اپنے لیے محبت قبول کرتا نا، تو پہلے دن جب آدم کو سجدے کا کہا گیا تھا، فرشتے تو سجدہ میں جھک گئے، ایک شیطان لعین کھڑا رہا کہ یا اللہ تیرے بنا کسی کے سامنے کیوں جھکوں، تیرے بنا کسی کی تعظیم کیوں کروں، تیرے بنا کسی کو بڑا کیوں جانوں،
تیرے بنا کسی کو معتبر کیوں جانوں؟ یا اللہ میں جھکوں تو تیرے سامنے جھکوں گا، میں کسی اور کو کوئی اہمیت تک نہیں دیتا۔ تو بتاؤ جو رب کے کہنے پہ آدم کے سامنے سجدہ کرنے لگ گئے وہ عزت پا گئے یا شیطان عزت پا گیا؟ لوگوں فرشتہ عزت پا گئے، شیطان لعنتی ہو گیا۔ حالانکہ اس سے بڑا اور محبت کا کیا بندہ اعلان کر سکتا ہے کہ ساری محبتیں تیرے لیے، ساری چاہتے تیرے لیے، سارے سجدے تیرے لیے، سارے جھکاؤ تیرے لیے۔ اللہ کہتا ہے میں ایسی محبت قبول نہیں کرتا، میں اسی کی محبت قبول کرتا ہوں، وہ جس کو میں چاہوں تو اس سے بھی محبت کر، اس کے بعد میں خدا سے تو محبت کرے گا۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ بتلائیے آپ میں سے کسی نے یہ کبھی یہ واقعہ قرآن سے نہیں سنا کہ رب نے کہا ہو سجدہ کرو اور ابلیس اکڑ گیا میں نہیں کرنے والا؟ وہ یہی نہیں کہتا تھا میں کسی کو بھی نہیں کروں گا، توجہ ہے آپ؟ وہ یہ نہیں کہتا تھا، میں نے اندازہ ہو رہا ہے جنہی کی توجہ ہے، ایک باری محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ تجھے بھی نہیں کروں گا، نہیں، وہ یہ کہتا تھا کسی اور کو نہیں کروں گا، کسی اور کو نہیں مانوں گا، کسی اور سے محبت کا اظہار نہیں ہوگا، ہوگا تو سب کچھ تیرے ساتھ ہوگا۔ لوگوں جو دعویٰ ہے نا فقط اللہ ہی اللہ، یہاں جب قرآن کے اسلوب کو دیکھیں گے سمجھ آئے گی وہ حق پہ نہیں ہے۔ اللہ مانتا ہے، محبت کرتا ہے، محبت چاہتا ہے، محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، لیکن تب جا کے محبت کرتا ہے۔ وہ رب جن سے محبت کرے ان سے محبت کر کیا پھر اللہ تیری محبت کو قبول کرتا۔ یہ سمجھیے گا یہ ایک نکتہ ہے، اللہ محبت قبول کرتا ہے۔ اور بندہ کہے میں اصحاب محمد کی محبت کے بنا اللہ سے محبت کر لوں، کوئی صاحب کہے میں آل محمد کے محبت کے بنا اللہ سے محبت کر لوں، کوئی یہ کہے کہ میں اولیاء کی جماعت کو ایک طرف کر کے پھر اللہ سے محبت کر لوں، لوگوں ایسا ممکن نہیں ہے۔ جس کو خدا نے عزت عطا فرما رکھی ہے، جب تک تیرے دل میں میرے دل میں اس کی عزت و مقام و مرتبہ نہ سج جائے گا تب تک نہ خدا ہماری محبت قبول کرے گا نہ خدا ہم سے محبت کرے گا۔ یہ اصول ہے کائنات کا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ورنہ یہ انبیاء کی لڑیاں سجی، یہ اتنے بڑے بڑے اکابرین اولیاء کی لڑیاں سجی، علماء کی لڑیاں سجی۔ ارے سب کچھ اگر رب سے ہی لینا تھا ان کی ضرورت کیا تھی؟ اگر سب کچھ اللہ سے ہی تعلق رکھنا تھا بھی بس اللہ ہے، بتاؤ میرے کریم آقا علیہ السلام تاجدار انبیاء بن کے آئے، یہ جتنے انبیاء آئے اگر یہ حقیقت نہ لے کے آتے، وحدانیت کا پیغام نہ لے کے آتے، آپ میں ہم میں سے کون اس کردار کا مالک ہے کہ اللہ سے سیدھا سیدھا رابطہ ہو جاتا؟ یہ اصول یاد رکھیے گا، اللہ محبت کرتا ہے ان سے جو اللہ سے محبت کرتی ہیں، لیکن کرتا تب ہے جب بندہ اللہ کے محبوبوں سے محبت کر کے اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جو بھی اہل نظر ہمیں نظر آتا ہے، ہمیں جو بھی اہل محبت ہمیں نظر آتا ہے، ہمیں جس کا مقام خدا کی بارگاہ میں کچھ نظر آتا ہے اور جس کا اٹھنا بیٹھنا خدا کے لیے نظر آتا ہے، ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ یاد رکھیں ہم اہل سننا ہے، ہمارے اکابرین نے بتایا ارے جس کا مقام و مرتبہ خدا کی بارگاہ میں ہو اس کے مقام و مرتبے کو پسمار کر کے آگے نہیں گزر سکتا۔ ارے جو رستے میں آئے گا اس کو سلام کرتے جائیں گے تو اللہ سلامتی عطا فرماتا جائے گا۔ پہلا گروہ ہو گیا اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرے، اور اللہ خالصتاً اپنی محبت قبول نہیں کرتا۔ یہ ہمیں قرآن نے سکھا دیا، سمجھا دیا۔ ہم کہیں ابو بکر کو چھوڑ کے اللہ سے محبت کا اعلان ہو جائے گا، رب کبھی نہیں مانے گا۔ ہم کہیں کہ فاروق اعظم سے ان کو چھوڑ کے اللہ سے محبت کا اعلان کرے، رب کبھی نہیں مانے گا۔ ہم عثمان ذوالنورین کو چھوڑ کے اللہ سے محبت کا اعلان کریں، رب کبھی نہیں مانے گا۔ ہم مولا علی کو چھوڑ کے اللہ سے محبت کا اعلان کریں، رب کبھی نہیں مانے گا۔ آؤ آسان سے آسان کرتا ہوں، ہم حضور غوث الاعظم کو چھوڑ کے اللہ سے محبت کا اعلان کرتے پھریں، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ آئیے سنیے، حدیث پاک سے ثابت کرتے ہیں
میرے کریم آقا علیہ السلام کی ذات نے فرمایا رب دو بندوں پہ لعنت کرتا ہے، دو سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ کتنا سے؟ سارے بولیے کتنے لوگوں سے؟ دو بندوں سے اعلان جنگ ہے۔ کون کون سے ہیں جی؟ ایک وہ ہے جو سود کا کام کرے۔ سود کی میں ڈیفینیشن بیان کرنا شروع کر دوں، ہمارے معاشرے میں کہاں کہاں تک رسائی حاصل کر چکا ہے، بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ہر بندے کی ہر سانس سود میں ڈوبتی جا رہی ہے، صرف زندگی کی تزئین و آرائش حاصل کرنے کے لیے۔ اپنی جان کو وقت میں نہیں ڈالنا، کام کچھ نہیں کرنا، لیکن ویل سیٹل ہونا میرا بھی خواب ہے، آپ کا بھی خواب ہے۔ اللہ نے جس اوقات پہ پیدا کیا اس پہ کوئی بھی راضی نہیں، ماں سوائے اللہ کی نیک بندوں۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میرے پاس پرانی گاڑیاں نہیں آ جائے، سائیکل والا چاہتا ہے میرے پاس 125 آ جائے۔ جب ہم یہ خیال کرتے اوقات تو ہماری وہ نہیں ہے، ہم پھر غیر شرعی طرز عمل سے ہم پیسہ لے کے بینک سے امداد لے کے یا کوئی ایسا عمل کر کے خود کو ویل سیٹل کرنا چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمیں معاشرے میں اسی بندے کی عزت ہے نا۔ ہم کہتے بھی ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے، پر یہ کبھی غور نہیں کیا جو سود کا کام کر کے وہ بڑے بڑے انہوں نے محلات بنا دیے۔ کبھی ان کی بیٹیوں کے کردار دیکھے، کبھی ان کے بیٹوں کے کردار دیکھے، کبھی ان کی گفتار دیکھی، کبھی ان کے جسم میں رچنے والی بیماری دیکھی یا سوچی۔ باہر دور کھڑے ہو کہ ہم کہیں کہ لو جی اس کا کام تو بڑا ماشاءاللہ شاندار ہے، اس کو تو وہ سود والا کام کچھ نہیں کہتا۔ لوگوں اللہ دو قسم کے بندوں سے اعلان جنگ کرتا ہے، ایک وہ بندہ جو سود کا کام کرتا ہے، دوسرا وہ بندہ جو اللہ کے ولی سے عداوت رکھتا ہے۔ میں نے کہا نا آپ غوث الاعظم کو چھوڑ کے اللہ سے محبت کا اعلان کرو، اللہ قبول نہیں کرتا۔ آپ معین الدین چشتی اجمیری سے ان کو چھوڑ کے اللہ سے محبت کا اعلان کا پرچار کرتے رہو، اللہ قبول نہیں کرتا۔ آئیے مہر علی شاہ کی بات کرتے ہیں، ان کو چھوڑو اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہو، اللہ قبول نہیں کرتا۔ وہ اسی طرح سید صبغت اللہ کو چھوڑ کے اللہ سے محبت کا اعلان کرنے والوں اللہ محبت کو قبول نہیں کرتا۔ سیدی و مرشدی، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ ہاں میں نے چند اولیاء کے نام لیے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بات ہو کہ یار اپنے پیر کا نام لے لیا ہمارے پیر کا نہیں لیا۔ لوگوں یاد رکھنا جس کو دربار مصطفیٰ سے عزت ملی نا، میرا پیر کہتا تھا اس کا احترام کرنا، اس سے محبت کرنا ہم پہ لازم ہو جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلا گروہ وہ ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرے۔ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرے، جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرے۔ خالق کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے۔ لوگوں آپ ہوں، ہم ہوں یا کوئی اور ہو، اولین میں سے ہو آخرین میں سے ہو، کائنات کی جو چیز رب نے بنائی ہے اللہ کو بڑی پیاری ہے۔ آئیے اس کی ایک آسان سی مثال لیتے ہیں کہ رب نے پوری کائنات کو بنایا، تشکیل کیا، رب نے جیسا چاہا ویسا بنایا۔ کیا آپ اللہ بنا کے اس سے نفرت کر لے گا؟ کیا اللہ بنا کے خود اور پھر نفرت کرے گا؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کسی سے نفرت نہیں کرتا ہے۔ ہم خود کچھ ایسے اعمال کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم نفرت کا سبب بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنیے میں نے کہا رب نے کائنات بنائی، آئیے مثال بنتی تو نہیں لیکن سمجھانے سلجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ ایک برتن بنانے والا صاحب ہے، بڑی محبت سے چاہت سے برتن کو بناتا ہے، گلائی دیتا ہے، رنگ کرتا ہے، لیکن برتن کچا رہ جائے، اس کے معیار پہ پورا نہ اترے تو کیا سمجھتے ہیں وہ خوش دلی سے اس برتن کو توڑ دے گا؟ وہ کم داموں میں تو بیچ سکتا ہے توڑتا، ہاں وہ کم گھاٹا بھی کھا لے گا، توڑے گا وہ نہیں۔ وہ جب بندہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے برتن کو ناقص ہونے کی وجہ سے توڑتا نہیں ہے تو لوگوں جس خدا نے ہمیں بنایا ہم سے نفرت کیسے کر سکتا؟ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں۔ اور جب آپ اولیاء کی زندگی کا مطالعہ کریں، بغور دیکھیں، اندازہ کریں، ولی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے اس کے دل میں عام لوگوں کی نسبت مخلوق خدا کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ اپنا ہو غیر ہو، کلمہ پڑھا ہو کلمہ نہ پڑھا ہو، کسی حال میں بھی ہو،
وہ اللہ کی مخلوق سے تعلق رکھنے والا. لوگوں یہ تو میں انسان کی بات کر رہا ہوں. ولی کی بارگاہ میں چلا جا, اللہ کی ہر مخلوق کی محبت تمہیں ولی کے سینے سے ملے گی. اس لیے اللہ اس عمل پہ انہیں اپنا اور قرب خاص عطا فرما دیتا. اور مچاتی مچاتی شام کو آ گئی. ہر روز رات کو گھر جاتے وقت پیر فرماتے میاں ان کا خیال رکھنا, ادھر کہیں ان کو سائیڈ پہ وہ لوہے کا پنجرا تھا اس میں بند کر دو, صبح کو آزاد کر دیا کرتے تھے. ایک دن ایک ہی بطخ شور مچاتی پیر صاحب کی چارپائی کے پاس آ گئی. وہاں کے کھڑی ہو کے شور مچا رہی ہے. آپ نے مفتی صاحب کو بلایا, ذوالفقار ادھر آؤ, فلاں صاحب ادھر آؤ, اس کے ساتھ والا کہیں گم ہو گیا, جاؤ ڈھونڈ کے لے کے آؤ. لوگوں انداز فکر سوچو نا اپنا اور ان لوگوں کا. ہم ان کی نماز, ان کے تہجد گزاری, ان کی عبادات نوافل, ان کے تذکار تو سبحان اللہ کیا بات ہے. عام سی زندگی کا بھی اندازہ کرے نا, ہماری زندگی میں ان لوگوں کی زندگی میں بڑا فرق ہے. اللہ اکبر. ساتھ والا ڈھونڈ کے لاؤ. 1 گھنٹہ لگ گیا تلاش کرتے. ہمارے گھر کے پیچھے ایک دکان بنی ہے, اس کے ساتھ کسی نے نا ٹویا نکالا تھا, کنواں نکالا ہوا تھا. آخر ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچے تو وہاں گرا. نکال کے جب باہر لے کے آئے تو قبلہ تب گھر تشریف لے کے گئے. میں سوال کرنا چاہتا ہوں, کس نے روکا تھا ان کو؟ صاحب غور کیجئے ان لوگوں پہ. آپ ان کا لوگوں سے انداز محبت تو ہر کوئی بیان کرتا ہے. میں نے کہا اللہ کی مخلوق سے محبت کس نے روک رکھا تھا؟ ان کے مالک کی رضا نے. اس لیے آپ جانتے تھے کتنی دیر یہاں کھڑا رہوں گا میرا مالک مجھ پہ راضی ہوتا رہے گا. انسان کی بات کریں وہ تو بڑی اعلیٰ بات ہے, مخلوق کی بھی بات کر لیں. لوگوں یہ لوگ اس طرح سے محبت کرتے ہیں. حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت الرحمان واپس بولے سبحان اللہ. اللہ کے بندوں کے ذکر پہ بولا کرو سبحان اللہ, کیونکہ صالحین کا جو ذکر ہوتا ہے نا گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. وہ جتنا ذکر سنتے جاؤ گے, جتنا ذکر صالحین کا کرتے جاؤ گے, اللہ تمہارے میرے اتنے گناہ معاف فرماتا جائے گا. اللہ توجہ کیجئے گا. حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت الرحمان تشریف فرما ہے حالت روزہ میں. آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے, نفلی روزے کے ساتھ ہیں. آپ کے طلباء بھی بیٹھے تھے, مریدین بھی بیٹھے تھے, خلفاء بھی بیٹھے تھے. ایک بوڑھا بندہ دور کہیں سفر کرتا کرتا ہاتھ میں کپڑا ہے جس میں کھانا بندھا ہے, جسے ہم پونا بھی کہتے ہیں. وہ ہاتھ میں کپڑا پکڑا ہوا ہے, کھانا اس میں باندھا ہے. سفر کرتا کرتا اپنے پیر کی بارگاہ میں آ گیا. آ کے حاضر خدمت ہوا, وقت ملا تو سامنے پیش کیا گیا. جی کہنے لگا جی حضور بندہ ماڑا, غریب بندہ, میں بڑی دور سفر کر کے آیا اس نیت نالا کروں لنگر پکا کے لے آیا. پھر میرا پیر میرے کار دے لنگر چنوالا لے لے گا تے اللہ میرے رزق کی برکت عطا فرما دے گا. ایک کھانا بنا کے لیا حضور تسی کدی کھاؤ نا تے میں بڑا راضی ہاں حضور, میں بڑی محنت کر کے آیا ایتھے تک پہنچیا, بلا تو میں سکدا نہیں, ذرا مہربانی فرما دیو. آپ نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے اشارہ کیا اپنے خلیفہ کو, خادم کو, میرے ہاتھ دلواؤ. وہ ہاتھ دلوانے کے لیے صاحب پاس سے کھڑے ہو کے کہنے لگے شاہ جی تانوں بھول گیا تہاڈا روزہ ہے. بتانا تو حق بنتا ہے نا, ظاہری بات ہے بندہ کچھ نہ کچھ ان لوگوں کے پاس سیکھنے بیٹھتا ہے. ہم یہ تو اب لوگ آئے ہیں نا, پیر صاحب کے پاس گئے, اللہ کے ولی کے پاس گئے, حضور ماجری ملدی دعا کر دیو واپس, حضور دکان نہیں چل دی دعا کر دیو واپس, حضور کارج بڑی پریشانی ہے دعا کر دیو واپس. وہ کبھی اس لیے بھی کوئی بندہ گیا ہے جا کے بیٹھ جائے حضور یہ بتائیں کہ مجھے دیدار مصطفیٰ کیسے ہو سکتا ہے. کبھی کوئی یہ سوال بھی لے کے گیا؟ آپ بڑے سے بڑے گریڈ کے فیسر کے پاس جاؤ, کیا لینے جاؤ؟ اے ساڑھے بچے غیر حاضری کی تھی, ذرا سہن کر دو ماسٹر کچھ نہ آکھے. کیا بات ہے یار, یہ تو کوئی بات نہیں. آپ جتنی بڑی بارگاہ میں جا رہے ہو سوال بھی اتنا دامن میں سجا کے لے کے جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. تو جو کیجئے گا آپ بیٹھے انہاں کے شاہ جی تہاڈا روزہ جی. یہ جب بات بتائی نا مسکرا کے آکھنے لگے تو بہ جا, ہاتھ دھوتے نال بٹھایا, آکھنے لگے آ میاں روٹی کھائیے. ادھر مرید بیٹھا ہے, ادھر پیر بیٹھا ہے. تو معین الدین چشتی اجمیری پتہ ہے کدھا نا ہے, ایتھے ساری زندگی بندے ٹیلے لا لا کے ایک دو بندیاں نو فقط اپنی سوچ دا حامل کردے نے, اپنے مکتبہ فکر تے اپنے مذہب تے لے کے جاندے نے. معین الدین چشتی اجمیری ایک نگاہ کر کے 90 لاکھ نو کملی والے دا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیتا. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت
والدین مصطفیٰ، عظمت والدین مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیرہ نے نال بٹھایا، ادھر خود بیٹھ کے کھا رہے ہیں، سامنے مرید بیٹھا کھا رہے ہیں، مرید پیر دا چہرہ ویکھ رہا ہے، پیر مرید دا چہرہ ویکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے یہاں پہ ایک محبت سے ایک حدیث پاک سنتے ہیں تاکہ لذت جو ہے نا وہ بڑھ جائے۔ سرکار دو عالم کا دربار سجا ہے، حضور کا ایک صحابی کھڑا ہوا اور سوال عرض کرتا ہے، آقا جی یا رسول اللہ، کوئی بندہ اللہ کے بندے سے محبت کرے، اللہ کی رضا کے لیے محبت ہوتی ہے، اللہ کے بندے سے، اللہ کے بندے سے محبت کرے، حضور کیا اس بات پہ کچھ اجر ملے گا؟ سبحان اللہ فرمائیے ذرا۔ کتنا پیارا سوال ہے یہ، وہ سوال ہے عمل ہم کر رہے ہیں، پوچھ مصطفیٰ کا صحابی رہا ہے۔ اللہ اکبر، عمل ہم کر رہے ہیں، پوچھ میرے آقا کا صحابی رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پوچھتے ہیں آقا جی یا رسول اللہ، اللہ کے بندے سے کوئی بندہ محبت کرے کیا اجر ملے گا؟ حضور مسکرا کے کہنے لگے، وہ جس سے بندہ محبت کرے گا اللہ قیامت والے دن اسے اس کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ جب رحمت مصطفیٰ جوش میں دیکھی نا، صحابی نے سوال کو بڑھایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے مقدر جاگے اس سوال سے لوگوں سننا، عرض کرتے ہیں آقا جی سیدی یا رسول اللہ، حضور بندہ محبت بھی کرے اور ملاقات نہ کر سکے۔ ملاقات نہ ہونے کی دو وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے یا تو سفر دور کا یا زمانہ دور کا۔ سمجھا دیتا ہوں، سفر دور کا۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، وہاں ہندوستان میں کوئی اللہ کا ولی ہو، بڑا اس کا چرچا ہو، ہم وہاں جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے۔ مطلب کیا ہوا؟ سفر ہے دور کا ہو گیا۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، بغداد میں کوئی اللہ کا بندہ لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، تقدیریں بدلتا جا رہا ہو، وہاں تو نہیں پہنچ سکتے۔ محبت کرنے پہ پابندی تو نہیں ہے نا لوگوں۔ یا ملاقات نہ ہونے کا سبب یا سفر دور کا ہوتا ہے یا زمانہ دور کا۔ زمانہ دور کا کیا مراد ہے؟ ہم آج بھی اپنے گھروں میں غوث العظم کی بات کرتے ہیں، ان کی محبت کے ترانیاں لاپتے ہیں، اپنے بچوں کو بتاتے ہیں غوث العظم کیا تھے۔ ہم آج بھی بتاتے ہیں معین الدین چشتی کون تھے، ہم آج بھی بتاتے ہیں فرید الدین کون تھے، ہم آج بھی بتاتے ہیں خواجہ قبلہ عالم کون تھے، ہم آج بھی بتاتے ہیں وہ میر علی شاہ کون تھے۔ یہ زمانہ دور کا۔ ملاقات ہے آپ کی میر علی شاہ سے، لیکن محبت تو ہے نا، محبت تو ہے نا۔ میر علی شاہ سے ہر مکتبہ فکر کا بندہ محبت کرتا ہے۔ پتہ ہے کس لیے؟ کبھی غور کیا؟ یہ جو فتنہ مرثیت اور قادیانیت ہر روز سر اٹھاتا ہے، کبھی کسی سپریم کورٹ کے جج کے کہنے پہ، کبھی کسی کے کہنے پہ، کبھی کسی مولوی کے ہوا دینے سے۔ جب یہ فتنہ اٹھا تھا نا، تمام مکاتب فکر چھپ کے بیٹھ کے دب کے بیٹھ گئے تھے۔ وجہ اس کے منبر پہ چڑھتے تھے، زبان بند کر دیتا تھا۔ یہ سارے اکٹھے ہوئے، سارے جوڑا۔ آپ بتائیے اگر دین نہیں بچا پاتے، امت معاف نہیں کرے گی، حضور کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا کریں؟ ایک عاشق بولا، اس نے کہا وہ تمہیں نہیں پتا، اب میں آپ کی محبت دیکھتا ہوں، بڑی دیر سے آپ خاموشی سے سبحان اللہ سبحال کے رکھی آپ نے، سنو گے سبحان اللہ کہنے کی بات فرمائیے گا۔ وہ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا، دین پہ جب بھی مشکل وقت آتا ہے مصطفیٰ کے نواز سے ہی کام آتے ہیں۔ مرشدی سیدی و مرشدی جشن عید میلاد النبی زندہ باد، جشن عید میلاد النبی، عظمت والدین مصطفیٰ، عظمت والدین مصطفیٰ، پیر سید صبغت اللہ حیدر، زندہ باد، پیر سید صبغت اللہ حیدر۔ توجہ ہے، جب بھی مشکل وقت آئے مصطفیٰ کریم کے نواز سے کام آتی ہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ یہاں بیٹھ کے وہ کربلا کی باتیں چھیڑنا چاہتے ہیں؟ ہم فتنہ مرثیت سے پریشان ہیں، آپ کو کیا بات لے کے؟ اس نے کہا نہیں نہیں، ہمیں پتہ ہے آپ نے وہ جلدی نہیں ماننی ہے، وہ قیامت میں باتیں ہوں گی۔ کون حسین کو حق پہ مانتا تھا اور کون یزید کو بچانے کی کوشش کرتا تھا؟ پھر بات کیا انہوں نے کہا لوگوں یوں کرو، میں نے کہا مصطفیٰ کا کوئی نواسہ ہی کام آئے گا۔ کون ہے وہ؟ کہنے لگے گولڑا چلے جاؤ، مہر علی شاہ کے قدم پکڑو، انشاءاللہ اللہ ان کی ہاتھ سے فتنہ مرثیت کو دبا دے گا۔ اس لیے ان سے ہر کوئی محبت کرتا ہے اور کرنی پڑے گی، یہ ہمارے محسن ہیں۔ کسی نے ولیوں کو مانا یا نہ مانا، نہ اس حوالے سے نہیں بھی کرنی تو نہ صحیح۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کے مجاہد کے طور پہ مہر علی کو سلام کرنا پڑے گا۔
میں نے کہا ان سے محبت کو چھوڑ کے میرے لیے سے اور پھر بندہ اللہ کی محبت میں چلا جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ آئیے مرید سامنے بیٹھا کھا رہے ہیں، پیر کھا رہے ہیں، ایک دوسرے نے ویکھ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم نے پاک بارک نے دوبارہ سوال کیتا، حضور اللہ دے بندے نال محبت ہو جائے پھر سرکار آکھیا اللہ قیامت والے دن نال کھڑا کرے گا، جے ملاقات نہ ہوئے، زمانہ دور دا، سفر دور دا۔ سرکار دو عالم مسکرا کے اندے نے پیار کرنا تہاڈا کام ہے، ملا دینا خدا دا کام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مرید سامنے محبت دی نگاہ نال پیر نو ویکھ رہا، کھانا کھا کے مرید بھی اٹھ کے چلے گئے، دعا لے کے جاندہ دعاواں دیندا جا رہا ہے، اللہ میرا پیر خانہ سلامت رکھے، اللہ میرے مرشد نو آباد رکھے۔ ان دعاؤں کے ساتھ وہ جا رہا ہے۔ اب حضور قبلہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے سارے خلفاء طلباء مریدین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، ہاں بھی جنیا تو آندا سی بھی مینوں روزہ بھول گیا وہ جے کدی کدی رکھیا ہوئے تو بھول بھی سکتا ہے، میں معین الدین ہوندا ہی روزے دے نال ہاں۔ بھولیا نہیں، انہیں کہا حضور اساں سیکھنا ہے، تساں سکھاؤ گے تو سانو پتہ لگے گا نا، حقیقت ہے کیے سانو دسو گے سمجھ آئے گی نا۔ آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا لوگوں دل تے لکھیا جائے تو زندگی بدل سکتی ہے۔ آپ پکڑ لگے میاں میں نفلی روزہ رکھیا، میں کھانا کھا لیا، روزہ ٹوٹ گیا، میرا اللہ ناراض ہو گیا، میرا رب ناراض ہویا۔ میں ایک سچا تھرو رب دے بوئے تے لے جا، رب کدی خالی نہیں جو موڑدا ہوندا۔ میں ایک سچی اور پکی توبہ رب دی بارگاہ چ لے جا، رب خالی اللہ۔ یہ کیا فقط معین الدین کے ساتھ یہی حال ہے؟ میاں تجھے بھی خیال آ جائے اپنے عیبوں پہ، مجھے بھی شرم آ جائے اپنے عیبوں پہ، اپنے رب کے سامنے جب سانس جب تک چلتی ہے اپنے رب کے سامنے ایک بار گڑ گڑا کے دعا مانگو، یا اللہ پچھلے معاف کر دے۔ اللہ کہتا میں تیرا رب ہوں نا، میں ہی معاف کرنے والا ہوں۔ رب کہتا ہے جا میں نے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ ان کا مقام اور ہے، خالی ہم بھی آنے والے نہیں ہیں اللہ کی بارگاہ سے، یہ یاد رکھیے، خالی ہم بھی آنے والے نہیں ہے۔ معین الدین فرماندے نے بھی میاں میں روزہ نفلی روزہ سے ٹوٹ گیا، اللہ ناراض ہوئے گا نا، ایک کتھرو لے جانا تے رب دا مول پا دیندا ہے، رب میں معاف کر دے گا، رب میں بخش دے گا۔ لیکن یاد رکھیا جے میرے مریداں خلفاء جتنے لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، وہ جڑے بندے بیٹھے ہو، ایک گل یاد رکھیا جے، کل کائنات چ پیغام حق پہنچاؤ، اللہ اپنے معاملات معاف کر دیندا ہے۔ جو دی مخلوق ناراض ہو جائے پھر اللہ راضی کدی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے پہلے میری مخلوق راضی ہو پھر میں خدا۔ میں نے کہا اللہ دو قسم کے بندوں سے محبت کرتا ہے، ایک اس سے محبت کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرے۔ کرائیٹیریا کیا ہے؟ اس کے لیے لازم ہے اللہ کے بندوں سے محبت کرو، ان بندوں سے محبت کرو جن سے خدا محبت کرتا ہے، جن کے بارے میں رب کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جن کے بارے میں رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، لوگوں ان سے محبت کرو۔ رب جن کے ساتھ جڑنے کے لیے ہمیں حکم دیتا ہے، تب جا کے رب ہماری محبت قبول کرے گا، تب جا کے رب کہے گا ہاں ہاں تو مجھ سے پیار کرتا ہے، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تو میرا ذکر کرتا ہے، میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ یہ پہلا گروہ ہے۔ دوسرا گروہ وہ جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرے۔ لوگوں کیا میں نے فقط اپنے مرشد کریم کی بات سنا کے اور قبلہ معین الدین کی بات سنا کے اپنی بات کو پختہ کیا؟ نہ، آئیے حدیث پاک سنتے ہیں۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں پہلی وقتوں میں ایک فحاشا عورت، گندی عورت، وہ سفر پہ کہیں جا رہی تھی، طلب ہوئی پانی کی، کنویں کے پاس گئی، دیکھا کہ وہاں پہ ایک بلی یا ایک کتا وہ پیاس سے تڑپ کے مرنے کے قریب ہے۔ ترس آ گیا۔ کیا آ گیا؟ سارے بولیے کیا آ گیا؟ اس نے اپنا جوتا اتار کے مشکل سے کپڑے سے باندھا یا جس طریقے سے پانی نکال کے اس کو پلایا، اس کو دوبارہ سے زندگی مل گئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں رب کی ذات نے اس کا عمل نہیں دیکھا، اپنی مخلوق سے محبت کی وجہ سے رب نے اس کو بخشش عطا فرما دی۔ ہم اللہ کی مخلوق سے محبت کریں گے، اور کیا ہمارے پاس یہ سارے مواقع نہیں ہیں؟ ہم میں اکثر و بیشتر لوگ ذمہ دار ہیں۔ کیا اپنے جانوروں کو چارہ ڈالتے ہوئے کبھی ایک بار بھی دل میں آج تک خیال آیا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، چل یہ راضی ہوگے تو اللہ راضی ہو جائے؟ اگر یہ ہمارے دل میں خیال ہو تو صاحب دودھ دینے والے کا چارہ اور دودھ نہ دینے والے کا چارہ اور نہ ہو۔ کیا بات ہے جی پیر صاحب، سبحان اللہ۔ غصہ تو نہیں کر گئے؟ پھر کوئی بولو سبحان اللہ۔ اگر یہ بات نہ ہو صاحب تو جو دودھ دیتا ہے نا اس کا چارہ اور ہوگا، جو نہیں دے گا اس کا تم اور کر دو گے۔
اللہ اکبر. ایسے نہیں میاں، ہر لمحے پہ امت محمدی کے لیے اللہ نے رحمتوں سے نوازنے کے لیے بہانے بنا رکھے ہیں. اس کو حاصل کرنا، اس سے فائدہ اٹھانا اب ہمارے ذمہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہم اپنے رب کی مخلوق سے محبت کریں، چاہے وہ آپ کے جانور ہیں، آپ کے گھر بندے ہیں. مالک ان کا اصل کون ہے؟ اللہ ہے نا. مالک کون ہے؟ مالک اللہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لوگوں جب مالک اللہ ہے، ہم جب اس کی خدمت اس انداز سے کریں گے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، بتائیے کیا اللہ راضی نہ ہو جائے گا؟ اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. احباب دی وقات، میں حبیب یوسف صاحب اور ان کے پورے خاندان کا مشکور، جنہوں نے اتنے خوبصورت لوگ بلائے، جنہوں نے بات کو سنا، سراہا، سمجھا، اور میرا خیال ہے شاید مجھے دعا بھی دی ہوگی. میں ان کا مشکور. اللہ آپ سب کو ہمیں سلامت رکھے. بس دو باتیں یاد رکھنا، اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو پھر اللہ سے محبت کر لو. اگر اللہ کا فضل، کرم، رحمت و محبت چاہتے ہو، اللہ کی مخلوق سے محبت کر لو. جو بندہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے انشاءاللہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. جو اللہ کی مخلوق سے نفرت کرتا ہے، اللہ اس سے کبھی محبت نہیں کرتا. جو لوگ اکڑ، غرور، تکبر میں رہتے ہیں، لوگوں اللہ کو پسند اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ اکڑ کے پھر رہا ہے، اللہ کے سامنے تو نہیں اکڑتا نا. وہ اللہ کو کیوں نہیں پسند وہ بندہ؟ تکبر جس میں ہو، وہ اللہ کے سامنے اکڑ رہا. کیا رب اس کے سامنے بیٹھا ہے؟ کیا رب اس کے ساتھ معاملات طے کر رہا ہے؟ اکڑ کس کے سامنے ہے؟ اللہ کی مخلوق کے سامنے ہے نا. تو پھر پتہ چلا جو اللہ کی مخلوق میں اکڑ رکھتا ہے، اللہ کی مخلوق سے اپنے تعلقات اچھے نہیں رکھتا، اخلاق کے حوالے سے اچھا نہیں ہے، سوچ و بچار کے حوالے سے اچھا نہیں ہے، وہ اللہ کو پسند نہیں آتا. جو بندہ مٹ کے رہتا ہے نا، اللہ اس کو ایسے رنگ لگاتے ہیں، وہ دنیا سے چلا بھی جائے نا، بعد میں بھی لوگ اس کا تذکار کر کر کے اس کو دعائیں دیتے رہتے ہیں. واضح مثال اس گاؤں میں میرا بھائی حافظ شاہ لطیف، شاید آپ اس سے واقف ہوں گے. وسیب کے حوالے سے شاید تو معاملہ، کیونکہ ہم سب سے بڑا مسئلہ تو ہمارا سیاسی مسئلہ ہوتا ہے نا. اسی پہ رشتہ داریاں بنتی ہیں، اسی پہ رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں، اور وہ آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں. تو شاید اسی بات میں ہو کہ وہ ہمیں بڑا جانتے ہیں. سب سے بڑا اختلاف یہی ہے نا، اختلاف رائے اصل اختلاف ہے نا. لوگوں یاد رکھنا، وسیب کے حوالے سے مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے اس صاحب کے دل میں مخلوق خدا کی محبت دیکھی ہے. لوگوں آج بھی ذکر کر کے دل میں کبھی کبھی کہیں محسوس تو ہوتا ہوگا نا. لوگوں آپ اللہ سے، اللہ کی مخلوق سے محبت کرو. جب آپ چلے جاؤ گے نا، پھر اس آپ کا تذکار اعلیٰ لفظوں میں ہوگا. یہ نہیں کہ آپ کا نام آئے تو لوگ خاموش ہو جایا کریں گے نا. اپنے اخلاق پہ توجہ دیجئے، اپنے کردار پہ توجہ دیجئے. ہم کیا کرتے ہیں، کرنے کیا آئے ہیں. اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں تمام معاملات زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بتقاضا انسان کو غلطی کوتاہی، کمی بیشی، انداز، الفاظ، تلفظ، ادائیگی، اشارے کرنا ہے. کسی صاحب کو کوئی بات بری لگی ہو تو معافی چاہتا ہوں. اگر میرے کلام میں غلطی ہو تو رب کی پاک بارگاہ معافی کا طلبگار ہوں. یقیناً اللہ کی ذات معافی مانگنے والے کو، معاف کرنے والے کو پسند فرماتی ہے. آمین. مجھے کلام کا حکم ہوا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. آپ درود پاک پڑھیں. صلی اللہ وسلم حبیب اللہ. سارے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. سرداریاں مختاریاں او سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گیا. جنہوں اس کال دا فکر ہے، میرا نبی سردار بھی ہے، مختار بھی. اونچا بولے سبحان اللہ. جزاک اللہ تشریف رکھیے، مہربانی حضور تشریف رکھیے. اللہ السلام علیکم. ہاں سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گیا، اور دلداریاں تیاریاں
ختم ہو گیا دلداریاں تے یاریاں محمد اتے ختم ہو گیا چند توڑ کے چھوڑے کیڑا سورج پیشا موڑے کیڑا یہ خاصہ مصطفیٰ ہے اس لیے محبت سے بولیں سبحان اللہ چند توڑ کے چھوڑے کیڑا سورج پیشا موڑے کیڑا اوے عظمتاں لوکوئے عظمتاں سن ساریاں محمد اتے ختم ہو گیا اے عظمتاں سن ساریاں میرے آقا اتے ختم ہو گیا اور بہت بڑا شعر پیش کر رہے ہیں جس بندے دا عقیدہ ہوئے اس سبحان اللہ اچھا فرما سکتا ہے مدفن دے وچی بچاوے کیڑا محشر دے وچے چھڑاوے کیڑا جنہوں امید ہے نا سرکار قبرے چون گے تے رات آسان ہو جائے گی حضور محشر چون گے تے اتھے نجات ہو جائے گی وہ بندہ بولے سبحان اللہ مدفن دے وچی بچاوے کیڑا محشر دے وچے چھڑاوے کیڑا لجپالیاں ذمہ داریاں میرے آقا تے ختم ہو گیا اور لجپالیاں ذمہ داریاں میرے سونے تے ختم ہو گیا اور میں ختم نبوت شریف دے والے دے نال بہت بڑا شیر تواڈے تک پہنچانا چاہ رہا ہاں اس پتہ ہے نا ملک وچ کی حالات چل رہے نے کبھی کسی بڑے افسر دا دماغ پھر جاندا ہے کبھی کسی جج دا پھر جاندا ہے بھی مرزیاں نوں بچان واسطے اللہ جڑے ساری دنیا کیوں ٹری ہوئی رتبہ کسے پانا کی نہیں میں گل جس طرح مکمل کراں گا نا یہ ہاتھ سلامت ہے تے ختم نبوت دی گواہی واسطے انہوں کھڑا کرنا پونا ہے سن کے اے رتبہ کسے پانا کی نہیں نبی اور کوئی آنا ہی نہیں اے رتبہ کسے پانا ہی نہیں نبی اور کوئی آنا ہی نہیں کیوں نبوت دیا رسالت دیا اے کل واریاں میرے آقا تے ختم ہو گیا نبوت دیا اے سب واریاں میرے سونے تے ختم ہو گیا نبوت دیا اے سب واریاں میرے محمد تے ختم ہو گیا سرداریاں مختاریاں محمد تے ختم ہو گیا اے رتبہ کسے پانا ہی نہیں نبی اور کوئی آنا ہی نہیں نبی اور کوئی آنا ہی نہیں نبوت دیا رسالت دیا سب واریاں میرے آقا تے ختم ہو گیا تاجدار ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نبوت دیا یہ سب واریاں میرے سونے اتے ختم ہو